اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا جہاد کیا ہے جس کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ کہا جا سکے کہ آپ نے صلیب کو توڑ دیا۔ سب سے پہلا عقیدہ جو مسیح موعود نے پیش فرمایا اور بڑے زور سے پیش فرمایا وہ یہ تھا کہ قرآن کی روح سے، بائبل کی روح سے، تاریخ کی روح سے مسیح ابن اللہ نہیں بلکہ ایک نبی تھا جو فوت ہو چکا ہے، زندہ نہیں ہے۔ اگر خدا کے بیٹے کو جس کی عبادت کی جاتی ہو، فرضی بیٹے کو ثابت کر دیا جائے کہ یہ فوت ہو گیا ہے تو صلیب کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کے زور و شور سے پھیلانے کے نتیجے میں سب سے زیادہ مسلمان علماء مسیح علیہ السلام کے خلاف ہوئے۔ اس لیے ایک یہ بھی منظر ہے، احمدیت کے زاویے سے اس کو بھی دیکھ لیں، پھر آپ کی مرضی ہے، جو چاہے فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے خدا کو جان دینی ہے، مجھے تو نہیں دینی۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آتی ہے رفع الی السماوات، تو اس سے میں اس کا میں ایک تو معذرت سے عرض کروں، اب تو مجھے کہہ رہے ہیں صرف تھوڑے چند منٹ باقی ہیں، میری بات سن لیجیے۔ یہ کہیں نہیں آیا رفع الی السماوات، یہی تو ہم شور مچا رہے ہیں بڑی دیر سے، خدا کے لیے دکھاؤ تو صحیح۔ یہ آیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، وہ ہرگز مسیح کو قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کا رفع اپنی طرف فرما لیا۔ سما کا اشارتاً بھی ذکر نہیں۔ اب اللہ کی طرف رفع اگر منسوب ہو تو جسمانی حرکت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جہاں مسیح تھا وہاں خدا تھا، جہاں انسان یا کوئی وجود بھی وہاں خدا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ ہے، جس طرف بھی تم منہ کرو اللہ کا چہرہ تو اس طرف ہے۔ تو اگر ایک طرف سے دوسری طرف حرکت کرے تو ایک طرف بظاہر خدا کی طرف جا رہا ہوگا، دوسری طرف خدا سے دور بھی جا رہا ہوگا۔ تو رفع الی اللہ کا مضمون جو ہے وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی موجود ہے، اس سے روحانی مدارج کی ترقی کا معنی ملتا ہے، جسمانی حرکت نہیں۔ مثلا بلم باور اس کے متعلق فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ بلم باور میں کچھ اچھی باتیں بھی تھیں، ان صلاحیتوں کے پیش نظر وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم اسے چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اس کا رفع فرما لیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ اب غور کر کے دیکھ لے، رفع کا اگر معنی جسمانی رفع ہو سکتا ہے تو یہاں زیادہ اہم ہے، ضروری ہے، کیونکہ زمین کی طرف جھکنے کا بھی مخالفانہ مضمون موجود ہے۔ لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا داری کی طرف جھکنا یہ زمین کی طرف جھکنا ہے، اور اللہ کی آسمان کی طرف یہاں رفعناہ بحاصل رفعنا کا ذکر ہے۔ جب رفع آتا ہے، خدا رفع فرماتا ہے تو درجوں کی بلندی، روحانی مدارج کی ترقی مضمون ہوتا ہے۔ اب نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، دو سجدوں کے درمیان، سب فرقے تو نہیں کرتے مگر اکثر فرقے کرتے ہیں۔ دعا کیا دعا ہے؟ کے مطابق جو حدیث میں دعا ثابت ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، ورفانی، اے اللہ میرا رفع فرما دے۔ تو اگر رفع کا مطلب لفظی طور پر آسمان پر اٹھانا ہے تو کیا وہ مومن ایک ہی سجدے سے ایسا عاجز آ گیا کہ سجدے سے باہر نکلتے ہی کہا خدا بس اگلا سجدہ نہ کروا، مجھے یہیں سے اوپر اٹھا دے؟ دو سجدوں کے درمیان جو پڑھا جاتا ہے وہ تو یہ ہے اللہم اغفر لی واجبرنی، اللہم اغفر لی واہدنی ورزقنی ورفعنی واجبرنی، واہدنی وعافنی۔ ہاں اس میں ورفانی بھی ہے۔ ہاں یہی میں عرض کر رہا ہوں، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ یہاں رفع کا کیا موقع ہے۔ جناب معذرت کے ساتھ کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، رفع کا یہ موقع ہے کہ وہ خدا کے حضور ذلیل ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، سر مٹی سے ملا دیا، تو اس کا طبی تقاضا ہے کہ اس کے درجے بلند کیے جائیں۔